السلام علیکم ناظرین، پروگرام پراؤڈ پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کی ہوسٹ صوبیہ مہر۔ جی ناظرین، آج آپ کو میں جن سے ملوانے والی ہوں وہ ایک بہت ہی ملٹی پرپس انسان ہے۔ میں ان سے مل کے بہت انسپائر ہوئی ہوں، مجھے امید ہے آپ کو بھی مل کے بہت خوشی ہوگی۔ وہ ایک ٹیچر ہیں، وہ ایک اینکر ہیں، وہ ایک ٹرینر ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں ان کی زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہے علی عباس صاحب۔ جی السلام علیکم علی صاحب۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ شروع کہاں سے کیا؟ بالکل، تو شروع میں نے وہیں سے کیا جہاں سے پوری دنیا کرتی ہے، گھر سے۔ فرق صرف تھوڑا سا اتنا ہے کہ جس گھر میں پیدا ہوا وہ مالی طور پہ تو متوسط یعنی میڈیوکر تھا، لیکن تعلیمی لحاظ سے وہ ایک امیر گھرانہ تھا۔ میری والدہ جو ہے وہ خود پڑھی لکھی تھیں، میرا ننھیال جو ہے ددھیال، اس وجہ سے ایک خاص تاثر اور انفلوئنس جو ہے فیملی کا وہ یہ آیا کہ پڑھائی اٹ سیلف تو اچھی نہیں لگنے لگی۔ مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ایسے گھرانے میں پیدا ہوا کہ میں بچپن سے کتابیں پڑھنے لگ گیا، اٹ واز ناٹ لائک دیٹ۔ لیکن ہوتا ہے نا کہ انسان بہت سی چیزیں اپنے ماحول سے نہ جانتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے سیکھ رہا ہوتا ہے، بالکل سیکھ رہا ہے، لرننگ کر رہا ہوتا ہے، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں انکانشیس لرننگ، یعنی غیر محسوس انداز میں انسان سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ سیکھنے کا عمل جاری رہا۔ پھر ریگولر اسکولنگ کا میں اگر آپ اجازت دیں تو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پہ ہوں اور سب سے چھوٹا ہوں، ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ تو میرے جو بڑے بھائی اور بہن ہیں وہ مجھ سے کوئی 10 سال بڑے ہیں اور وہ انگریزی میڈیم میں پڑھے۔ اچھا، تو ریت کے مطابق مجھے بھی گھر والوں نے انگریزی میڈیم میں ڈال دیا۔ اب حیرانگی والی یہ بات ہے کہ میں انگریزی میڈیم کی جسے ہم نرسری کہتے ہیں اس میں فیل ہو گیا۔ اچھا، ہاں، مجھے انگریزی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اچھا، میری اماں نے مجھے اسکول سے اٹھایا، ایک اور اسکول میں داخل کر دیا، شاید اسکول کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا، ایک اور انگریزی میڈیم اسکول، اس انگریزی میڈیم اسکول سے میں بھاگ گیا۔ یعنی کہ میں گھر کہہ کے گیا میں اسکول جا رہا ہوں، تو پیدل کا راستہ تھا اور وہاں پاس پارک تھا، میں وہاں جا کے بیٹھ گیا اور پورا دن وہاں گزار کے گھر آ گیا۔ گھر میں انجوائے بتایا کہ ہم اسکول ہیں لیکن باہر انجوائے کیا ہو رہا تھا، جان چھڑا رہا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، آج بھی مجھے بچپن کو دن یاد ہے، وہاں پہ ایک سوئنگ لگی ہوئی تھی، تو میں وہ سوئنگ لیتا رہا اور ٹائم دیکھتا رہا کہ کس طرح ختم ہو اور میں گھر جاؤں۔ اچھا، ہوا یہ کہ ہمارے اسکول میں آدھی چھٹی جسے ریسیس کہتے ہیں وہ ہوئی، تو میں نے کہا چھٹی ہو گئی، میں گھر واپس آیا۔ تو اماں کو پتہ لگ گیا کہ یہ اسکول نہیں گیا، کہیں باہر سے آیا۔ اماں بڑی تیز ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے، اماں کو سب پتہ ہوتا ہے، اماں کو سب پتہ ہوتا ہے، اور وہ اوپر سے پڑھی لکھی تھی، تو انہوں نے نا جا کے اسکول پتہ کیا کہ علی آیا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں آیا تھا، تو اماں نے مجھے اکیلے اٹھا لیا، مار پیٹ نہیں کی، یہ کہا کہ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تو میں نے کہا جی مجھے انگریزی سمجھ نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا اچھا تمہیں پھر ہم اردو میڈیم اسکول میں داخل کراتے ہیں، تو انہوں نے مجھے سرکاری اسکول میں داخل کرایا، اور میں اپنی فیملی کا پہلا فرد تھا جو گورنمنٹ اسکول میں، اس وقت میٹروپولیٹن کے اسکولز ہوتے تھے، میٹروپولیٹن بنیادی طور پہ سرکاری اسکول ہوتے ہیں لیکن وہ خاص علاقے کے ہوتے ہیں، اس میں انہوں نے داخل کرا دیا اور پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا، یعنی اردو مجھے سمجھ آ گئی، اردو آگے سمجھ، ہاں اردو سمجھ آ گئی۔ انگلش اتنی اچھی، آپ اتنی خوبصورتی سے بولتے ہیں اس کو، یہ بچپن میں کیا راز کی بات ہے، یہ میں اتنی آرام سے نہیں، یہ گپ شپ کے بعد ہی بتاؤں گا، مجھے بھی میری آڈینس کا بھی، کیونکہ آپ اتنی خوبصورت انگلش بولتے ہیں، تو بچپن میں آپ بھاگے کیوں اس چیز سے؟ اچھا، بچپن میں کیوں بھاگا؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ٹیچرز کا کچھ رویہ سخت ہو، یا میں واقعی انگریزی میں کمزور تھا۔ تو اب میری انگریزی، اگر آپ جس طرح، بہت شکریہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میری انگریزی اچھی ہے، تو وہ بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں 6ٹھی کلاس میں تھا، تو اب تو شاید آپ کے علم میں ہو کہ ہمارے ہاں سرکاری اسکولوں میں بھی انگریزی کا مضمون کلاس 1 میں شروع ہو جاتا ہے، ہاں، لیکن پہلے نا انگریزی 6ٹھی کلاس میں شروع ہوتی تھی، یعنی 5ویں تک انگریزی نہیں پڑھائی جاتی تھی، گورنمنٹ اسکولز میں نہیں پڑھائی جاتی۔ آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا میں تھوڑا پرانا ہوں، تو ایج تو میں نہیں بتاؤں گا لیکن میں تھوڑا سا پرانا ہوں، مجھے اور میری آڈینس کو آئیڈیا ہو رہا ہے۔ اچھا، تو اب 6ٹھی جماعت میں جب میں گیا تو ہمیں A فار ایپل، B فار بوٹ پڑھایا گیا، تو آپ سمجھ سکتی ہیں۔ تو وٹ ہیپنڈ از کہ میری، کیونکہ باقی فیملی انگلش میڈیم اسکول میں بچے پڑھتے تھے، جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا تو مجھے نا احساس کمتری ہونا شروع ہو گیا کہ وہ آپس میں ایک ایسی زبان میں بات کرتے ہیں جو مجھے نہیں آتی بولنی، تو میرے بہن بھائی بھی کمپلیکس ہونے لگ گیا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بھی اور آپ کے آڈینس کو بھی یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ انسان کی زندگی میں بہت سے مواقع آتے ہیں جس میں کمپلیکسز ہوتے ہیں، احساس کمتری پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ریئیکشن میں انسان کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے انسان اپنی کمزوری کو چھپانے لگ جائے اور بھاگنے لگ جائے، اسکیپ ڈھونڈے، اور
دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ڈٹ جائے اور کہے کہ میں نے اپنی یہ کمزوری ختم کرنی ہے. بس وہ ون مین آرمی بن جائے اور ڈٹ جائے. دس از واٹ ہیپنڈ از کہ جب مجھے یہ محسوس ہوا تو میں نے بھاگنے کا راستہ اختیار نہیں کیا. میں نے کہا نہیں جی, آئی ایم گوئنگ ٹو پریکٹس اٹ, آئی ایم گوئنگ ٹو لرن اٹ اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو امپروو مائی انگریزی. میں نے پھر اس کے بعد کچھ زیادہ کوشش کی اور اس کے بعد تھوڑی بہت بولنے لگ گیا. سو دس از ون آف اے تھنگ آئی وانٹ ٹو میک ایوری بڈی انڈرسٹینڈ کہ زندگی میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ قدرت نے اچھا نہیں کیا, اس کے ساتھ خدا نے اچھا نہیں کیا, اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے, اس کو اگر ویسے حالات مل جاتے تو وہ کوئی نیا پاکستان بنا دیتا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. جب بھی کچھ ہوتا ہے وہ یہ سکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ یو شوڈ ناٹ لوز یور ہارٹ. آپ نے دل نہیں چھوڑنا اور محنت کرنی ہے. اوکے, آپ نے تو یہ بڑے راز کی بات بتا دی ہے. جو بچہ بھاگ رہا تھا وہ آپ ایک اتنا مزے کی انگلش پڑھنے کے بعد میں بھی اب خود سے آپ سے بات کر کے تھوڑی فیل کر رہی ہوں کہ مجھے بھی مطلب تھوڑی کم تو نہیں میں کر رہی ہوں ساتھ ساتھ. نہیں آپ بولیے, آپ اردو ہی بولیے, مسئلہ اردو میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ٹیچنگ لائف کیسے اسٹارٹ کیا اپنا؟ ٹیچنگ لائف کیسے اسٹارٹ کی؟ اچھا, ٹیچنگ کا کچھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ میں اس طرح کا ٹیچر نہیں ہوں کہ میں نے پڑھا, مطلب میں نے BA MA کیا اور پھر میں پڑھانے لگ گیا. میں نے اپنی زندگی میں پروفیشنل لائف جسے کہتے ہیں, جس میں آپ کمائی شروع کر دیتے ہیں, وہ بہت جلدی شروع کر دی. جلدی سے مراد ہے when I was in میٹرک, تو میں نے اس وقت ہی چھوٹی موٹی جابس شروع کر دی اور پھر FA BA MBA MPhil PhD, اس پورے سفر میں میں 7 نوکریاں کرتا رہا. ٹیچنگ کی آپ نے بات کی تو ٹیچنگ کا یہ ہوا کہ جب میں نے مختلف شعبوں میں نوکریاں کی اور اس دوران مجھے موقع ملا کہیں پڑھانے کا, تو پڑھا کے میں نے یہ محسوس کیا کہ نہیں یار میں ٹھیک پڑھا لیتا ہوں اور مجھے میرا خیال سے ٹیچر ہونا چاہیے. اور پھر یہ ہوا کہ کچھ سینئر ٹیچرز اور سینئر لوگوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ تم ایک اچھے ٹیچر بن سکتے ہو. اب مجھے نہیں پتا کہ میں ان کی توقعات پہ کتنا پورا اتر رہا ہوں, لیکن انسان جب ایکسپلور کرتا ہے, اب یہ ایک اور میسیج ہے آپ کے لیے اور آڈینس کے لیے, کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے بہت سے ہنر, بہت سی اہلیتیں اور صلاحیتیں دے کے پیدا کرتا ہے, لیکن انسان کو اپنی زندگی میں وہ صلاحیتیں دریافت کرنی ہوتی ہیں. چینجنگ آٹومیٹک اپنے اندر خود لانی دریافت کے مائنڈ, ہاں نہیں, دریافت کا مطلب ہوتا ہے اسے ایکسپیرینس کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ اینکر ہیں, اگر آپ اینکرنگ کا تجربہ نہیں کریں گی تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت کتنی ہے؟ تجربے سے پتہ لگتا ہے. تو دریافت اور تجربہ انسان کو سکھاتا ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز جس کی کوشش کی اور اب بھی کرتا ہوں کہ میں نئے تجربات کرتا ہوں, اور تجربات کرنے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا نے مجھے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو میں دیکھ سکوں اور پھر ایک ایسی صلاحیت کو چن سکوں جو مجھے لگتا ہے کہ اس میں میں بہتر کچھ کر سکتا ہوں, میں دوسروں کو سکھا سکوں, مطلب جس میں میں نالج دے سکوں, نسبتاً بہتر ہوں. تو ٹیچنگ کے ساتھ یہی ہوا کہ جب میں نے ٹیچنگ کا تجربہ کیا اور دریافت کیا اپنے اندر چھپے معلم کو, اپنے اندر چھپے ٹیچر کو, تو مجھے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے میں کچھ پڑھا سکتا ہوں تھوڑا بہت, مجھے لگا. تو آپ اس کے بعد آپ نے اینکرنگ لائف اسٹارٹ کیا ایز اے اینکر, آپ اس کے بعد آئے؟ یہ کچھ ساتھ ہی سفر ہے. اچھا, پروفیشنز ہوتے ہیں نا, پیشے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. کمپلیمنٹ کرنے کا مطلب ہے کہ ایک پیشہ اس کے اندر جو آپ کے اندر ہنر ہوتا ہے وہ دوسرے پیشے میں مدد کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں نے ٹیچنگ کا پیشہ اختیار کیا تو اس میں آپ کے پاس بولنے کا فن ہونا چاہیے, آپ کے پاس بات کو سمجھانے کا طریقہ ہونا چاہیے, آپ کے پاس زبان کے اوپر عبور ہونا چاہیے, آپ کے پاس جس بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نالج ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے لوگوں کو سمجھا اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو یہی چیز جو ہے اینکرنگ میں ہیلپ کرتی ہے, isn't it? So اس کا مطلب ہے کہ جو ٹیچنگ پروفیشن ہے اس میں جو چیزیں مجھے کرنے کی ضرورت ہوئی یا میں نے جو اسکلز ڈیولپ کی انہوں نے مجھے پھر اینکرنگ میں بھی ہیلپ کیا. جیسے کہ 14 اگست ہے, آپ اپنی لائف میں 14 اگست کیسے مناتے ہیں؟ اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ؟ اچھا, 14 اگست جو ہے یوم آزادی, انڈیپینڈنس ڈے, پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اس کو منانے کا مطلب کیا ہے. سیلیبریشن, اور کس چیز کی سیلیبریشن ہے بھائی؟
مطلب 74 سال گزر گئے، یہ 74ویں انڈیپینڈنس ڈے ہے، 74 برس گزر گئے، تو کس چیز کی بھی سیلیبریٹ ہو گئی؟ 1948 میں ہو جانی چاہیے تھی، آج تک کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اس آزادی کی فضا کو جو ہمیں اس ملک میں میسر آتی ہے۔ اب اس کو سیلیبریٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے جو بڑا عمومی طریقہ ہے، عمومی سے مراد ہے بہت ہی جنرل طریقہ ہے۔ وہ عمومی طریقہ یہ ہے کہ آپ نغمے لگا لیں، آپ سڑکوں پہ چلے جائیں، ون ویلنگ کر لیں، ہوٹر بجا لیں، ہلا گلا کر لیں۔ اب یہ جو ڈھنگ ہے یہ بہت ہی جذباتی ڈھنگ ہے، اور جذباتی ڈھنگ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ 14 اگست کی صبح ہوتی ہے یا 14 اگست وہ رات 12 بجتے ہیں تو ہمیں آوازیں آتی ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، آتش بازی ہوتی ہے، اور جب 14 اگست ختم ہوتا ہے تو پھر ایک ویرانی چھا جاتی ہے، جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ جبکہ آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمیں ہر روز اسے اس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس آزادی کی قدر اور اس آزادی کو اپنی محنت کے ساتھ اس آزادی کو اگلی نسلوں کے لیے بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر دن ایک آزاد ہے، ہر دن ایک نئی خوشی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ نے خوبصورت سا جھنڈا لگایا ہوا ہے، پیارا سا سبز ہلالی پرچم، تو اگست کا مہینہ گزر گیا تو ستمبر کے مہینے میں ایک دفعہ میں نے نا یہ پرچم لگایا ہوا، تو میری ملاقات ہوئی چند دوستوں سے، تو انہوں نے کہا کیا ہوا یار اگست تو چلا گیا ہے، یہ جھنڈا کیوں لگایا ہوا؟ میں بڑی حیرانگی ہوئی، میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ جھنڈا صرف اگست کے مہینے میں صرف ہم آزاد ہیں، اس کا مطلب وہ وقتی سیلیبریشن۔ آزادی کی سیلیبریشن پورے سال ہونی چاہیے، اور آزادی کے بارے میں بہت سادہ سی بات ہے کہ آزادی چند سنہری اصولوں کی پاسداری کا نام، بالکل بالکل، یعنی چند سنہری اصولوں کی غلامی کا نام ہے۔ اب ان چند سنہری اصولوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس غلامی میں مزے سے آزاد زندگی جینی چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سال حکومت پاکستان نے پلانٹ فار پاکستان کے نام سے ایک کیمپین چلائی ہے، یعنی شجر کاری کریں۔ اب کیوں کریں شجر کاری؟ اس لیے کریں کہ جو آزاد فضا ہے اس کا ماحول خراب ہو رہا ہے، اس ماحول کو صاف کرنے کے لیے ہمیں درخت لگانے ہیں۔ انٹرنیشنل انڈیکسز کے مطابق لاہور دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر بن چکا ہے، اور اس کو بہتر اگر کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں شجر کاری کرنی ہے، درخت پانی کرنا، ہمیں چھاں چھاں کرنا ہے۔ بہت بڑا میسج ہے پورے لاہور میں، پوری بالکل ایسے ہی ہے۔ سو وی شوڈ سیو انوائرمنٹ اینڈ وی شوڈ پلان فار پاکستان، اور یہ آزادی کی سیلیبریشن کا ایک خوبصورت اور ہمیشہ رہنے والا طریقہ ہے۔ اچھا، آپ مجھ سے تو بڑے سوال کر رہی ہیں، آپ سیلیبریٹ کیسے کرتی ہیں آزادی؟ میں سیلیبریٹ کیسے کرتی ہوں؟ اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، اچھا، اور مما نے کچھ اچھا سا میٹھا عید کی طرح میٹھا سا بنایا، کھایا سب نے، ہم لوگوں نے بس ڈریسنگ کر لیا، گھر میں سیلفی ویلفی بنا لی، کچھ نماز پڑھ لی، کچھ مطلب لنگر شنگر بنا لی اور بانٹ دیا۔ موسٹلی تو آج تک ہمارے گھر میں ایسی سیلیبریشن ہو رہا ہے، رات میں بابا کیک لیا تو اس کو کٹنگ کر لیا، مطلب فیملی میں ایک چھوٹی سی سیلیبریشن۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے، ایسے بھی کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بحیثیت پاکستانی کچھ اپنے ساتھ وعدے بھی کرنے چاہیے، بالکل بالکل کرنے چاہیے۔ اور 14 اگست میرے خیال سے تجدید عہد یعنی وعدوں کو دہرانے کا دن ہونا چاہیے۔ یعنی وعدے کیا کہ میں پاکستانی ہوں، یہ 5 اصول ہیں جو میں نے اگلے سال پورے اپنانے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم چھوٹی چھوٹی بات کرتے ہیں، ایک تو اصول شجر کاری کرنی ہے، اور اگر یہ سب نے کرنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے درختوں کو کاٹنا نہیں ہے، توڑنا نہیں ہے، پتے نہیں توڑنے۔ دوسری چیز، ہم نے بحیثیت شہری ماحول کو صاف رکھنے کے لیے ہمیں دیانتداری سے زندگی میں کام کرنا ہے، یہ دوسرا اصول۔ تیسرا اصول جو میں اپنے ساتھ وعدہ کرتا ہوں 14 اگست والے دن، کہ میں نے اگلے پورے سال جو ہے وہ اس ملک کی بقا بہتری کے لیے اپنے شعبے میں محنت کرنی ہے۔ اچھا، 14 اگست کے حوالے سے آپ ہماری پبلک کو، عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں کہ یہ لوگ ہلڑ بازی کر کے 14 اگست کو منائیں، یا بہت ایک خوبصورت طریقے سے اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان اور اچھا ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیسے اس بار 14 اگست منانی چاہیے؟ میں، آپ کا خوبصورت سوال ہے، لیکن اس کا جواب میں نے تھوڑا تھوڑا دے دیا ہے کہ 14 اگست کے موقع پر جب ہم آتش بازی کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، تو یہ ایک جذباتی اظہار ہوتا ہے خوشی کا، لیکن یہ شہریت یا بحیثیت پاکستانی فرائض کی تکمیل نہیں ہے۔
اگر آپ نے بحیثیت پاکستانی اس آزادی کی واقعی سیلیبریشن کرنی ہے تو آپ کو اپنے ساتھ عہد کرنا ہے کہ آپ نے محنت کرنے والا پاکستانی بننا ہے. یعنی آپ جس شعبے میں ہیں, مثال کے طور پہ آپ اینکرنگ میں ہیں, ہمارے دوست جو ہیں وہ پروڈکشن میں ہیں, کیمرہ کو دیکھتے ہیں, ایڈیٹنگ کو دیکھتے ہیں, کچھ ٹیچرز ہیں, کچھ ڈاکٹرز ہیں, کچھ وکلاء ہیں, مختلف شعبوں میں لوگ کام کر رہے ہیں. تو ایک تو عہد یہ کرنا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں محنت سے کرنا ہے, اور اتنی محنت سے کرنا ہے کہ کل جب ہمارا نام لیا جائے اور ہمارے نام کے ساتھ اس ملک کا نام جوڑا جائے تو ملک کو ہمیں فخر ہو اور پاکستان کو بھی فخر ہو. ہمیں پاکستان نے بہت کچھ دیا. سوال یہ ہے آپ لوگوں سے بھی کہ آپ لوگوں نے پاکستان کو کیا دیا. 14 اگست پہ میرا اپنی عوام سے یہی کویشچن ہے. اسی کویشچن کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. مجھے اور میرے گیسٹ کو اللہ حافظ بولیں. آپ سب لوگوں کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. پاکستان زندہ باد.